علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم علم کے موضوع پر سلسلہ وار خطابات میں آج جس انتہائی اہم موضوع کو لے رہے ہیں اس کا تعلق کانسٹیٹیوشنل لا سے ہے. ہم جب قانون کی تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں آئین اور دستور تحریری اعتبار سے کب معرض وجود میں آیا اور کب سے ریاستیں اور سلطنتیں ایک باقاعدہ دستور اور آئین کے مطابق چلنے لگیں. بہت قدیم زمانہ جو مصر کی ریاستوں کا گزرا ہے، اس وقت مملکتیں اور ریاستیں باقاعدہ وجود میں آئیں اور ان کے نظام وضع ہوئے. لیکن مغربی دنیا میں جب ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آئین کی تاریخ کیا ہے، تو ہمیں مغربی دنیا میں آئینی اور دستوری سفر 1215 عیسوی میں شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جب اس وقت کے انگلستان کے بادشاہ کنگ جان نے میگنا کارٹا پہ دستخط کیے، اور یہ ایک اعتبار سے مغربی دنیا کی تاریخ کی پہلی دستوری اور آئینی تحریر بنی. برطانیہ کے میگنا کارٹا کے بعد 1689 میں بل آف رائٹس پاس ہوا. یہ دستور اور آئین کے سلسلے میں ایک اگلی ڈیولپمنٹ تھی. پھر 1700 اور 1701 میں ایکٹ آف سیٹلمنٹ وجود میں آیا ہے. پھر 1911 میں دی پارلیمنٹ ایکٹ کو باقاعدہ کے ذریعے اختیار ملا، اور امریکہ کا کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو 1787 عیسوی میں ہوا، اس کے ذریعے آئینی اور دستوری تاریخ آگے فروغ پذیر ہوئی. پھر 1791 میں فرانس کی قومی اسمبلی میں آئین کی باقاعدہ منظوری دی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں 1215 عیسوی سے لے کر 1791 عیسوی تک یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے جو برطانیہ، امریکہ، فرانس اور اس طرح دیگر یورپین ممالک میں معرض وجود میں آئی. اس مغربی دنیا کے آئینی اور دستوری ارتقاء، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے اس تناظر میں، اس سینیریو میں ہم آج ایک ایسے دستور اور آئین کے پس منظر کا اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو آئین اور قانون کی تاریخ میں دنیا کا پہلا تحریری دستور اور تاریخ انسانیت کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین تھا. اور وہ آئین تھا ریاست مدینہ کا، جسے ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ کی تشکیل کے سلسلے میں تحریر کروایا. اسے تاریخ کی اصطلاح میں میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، پیکٹ آف مدینہ. معاہدہ یہود بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ میجر پارٹی جو اس کانٹریکٹ میں بنیادی طور پہ شریک ہو رہی تھی وہ یہود کی تھی.
یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ ریاست مدینہ کا وہ پہلا دستور ہے اور دستور اور آئین کی تاریخ کا پہلا تحریری ڈاکومنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ، جس کے تحت باقاعدہ ایک ریاست وجود میں آئی، ایک ریاست کو ایک باقاعدہ نظام ملا، ریاست کے مختلف آرگنز، مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف شعبات، مختلف اصول اور اس نظام کے مختلف حصے مقرر ہوئے، اور اس طرح ایک پورے سسٹم کے مطابق اس دستور اور آئین کے تحت ریاست مدینہ کو چلایا گیا۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب جو ہے یہ میری اپنی تصنیف ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، میثاق مدینہ، اور اس کی بیک سائڈ پر یہ دی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے انگلش ورژن ہے اس کا۔ یہ حال ہی میں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ اس سے قبل میثاق مدینہ پر یہ کام ہوا تھا کہ مختلف احادیث کی کتب سے اور سیرت اور تاریخ کی کتب سے جتنے ٹیکسٹ ملتے تھے میثاق مدینہ کے مختلف روایات کے تحت، ان تمام ٹیکسٹس کو، متون کو جمع کر کے ڈاکٹر حمید اللہ نامی ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں جو انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ پیرس میں گزارا، انہوں نے ان تمام متون کو، روایات کو جمع کر کے ایک ٹیکسٹ کی شکل میں میثاق مدینہ کو کوڈیفائی کر دیا تھا۔ ایڈیٹڈ فارم میں وہ مسودہ تیار ہو گیا تھا۔ اب اس کے پھر انگلش ورژن بھی تیار ہوئے، اس کے بعد اردو تراجم بھی ہوئے۔ مونٹگومری وارڈ سمیت جن لوگوں نے ویسٹرن ورلڈ میں اسلام کے پولیٹیکل تھاٹ پہ لکھا ہے، اسلامک اسٹیٹ کے کنسیپٹ پہ لکھا ہے، انہوں نے اسی ورژن کو لے کے آگے اس پر ڈسکشنز کی ہیں۔ انہوں نے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، اس دستور کا جو ٹیکسٹ تھا میثاق مدینہ کا، اس کے 47 آرٹیکلز بنائے تھے، 47 آرٹیکلز میں اس کو تقسیم کیا تھا۔ میں نے اب اس کو جب سٹڈی کیا تو میں نے اس کے 63 آرٹیکل مکمل کیے، 63 آرٹیکلز، اور ان 63 آرٹیکلز کے ساتھ میں نے اس کی کانسٹیٹیوشنل سٹڈی کی۔ یہ کام آج سے قبل نہیں ہوا تھا۔ پورا ٹیکسٹ تو موجود تھا مگر اس کے آئینی تجزیہ موجود نہیں تھا، اس کا دستوری تجزیہ موجود نہیں تھا، اس کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈنگز نہیں دیے گئے تھے۔ الگ الگ آئینی دستوری زبان میں، دور جدید کی سیاسی زبان میں ان عنوانات کو، ہیڈنگز کو مقرر کر کے اس انداز کے ساتھ اس کو اینالائز نہیں کیا گیا تھا، اور اس انداز کے ساتھ اس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا تھا کہ ماڈرن ورلڈ اس کی آئینی اور دستوری اہمیت کو سمجھ سکے۔ یہ جو ایک اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد و نصرت سے جو کام ہے، اس کا جو بیسک کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل انالیسز میں نے کیا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار میثاق مدینہ پر کام ہوا ہے۔ آج میں اس میثاق مدینہ کے تناظر میں، اس کے پس منظر کے حوالے سے اور اس کے میثاق مدینہ کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد ریاست مدینہ پر اور اسلام کی تحریک پر کیا اثرات مترتب ہوئے، اس کے اوپر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بازین نشین رہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ ایک ایسا شہر تھا، اور بلکہ پورا کا پورا جزیرہ نما عرب، مکہ سمیت ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کبھی باقاعدہ ریاست وجود میں نہیں آئی تھی۔ یہ اب سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ ہے۔ کبھی کوئی باقاعدہ سلطنت وجود میں نہیں آئی تھی، کبھی کوئی سٹیٹ وجود میں نہیں آئی تھی، لوگ سٹیٹ کے اور باقاعدہ ریاست کے کنسیپٹ سے آگاہ نہیں تھے۔ دنیا میں اس وقت تک اس خطے میں لوگ دستور اور آئین سے شناسہ تک نہیں تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ آئین اور دستور بھی کوئی چیز ہوتی، کوئی نظام حکمرانی موجود نہیں تھا، کوئی قانون باضابطہ موجود نہیں تھا۔ وہ کسی ایک کولیکٹیو سسٹم کو فالو کر کے اپنی ریاست کو چلانے کے عادی نہیں تھے۔ وہ تو قبائل کا مختلف نظام تھا، اور قبائل کے چھوٹے چھوٹے یونٹ تھے، اور وہ آٹونومس تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، اپنے اپنے رائج الوقت مقامی قوانین کے مطابق اپنے قبائل کے نظام کو چلا رہے تھے۔ ایک کوڈیفائیڈ کوئی لا، کوئی دستور نہیں تھا جس سے پوری ریاست کو چلایا جا سکے۔ کبھی کوئی سیاسی تنظیم معرض وجود میں یا نہیں آئی تھی، کوئی اقتصادی نظام معرض وجود میں نہیں آیا تھا، کوئی انتظامی ڈھانچہ آج تک حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل اس خطے کو میسر نہیں آیا تھا۔ ہاں، بین الاقوامی سینیریو یہ تھا
کہ روم اور ایران کی دو عالمی سپر پاورز اس وقت کی ٹرو سپر پاورز وہ دنیا میں موجود تھیں، اور مدینہ کی حیثیت ایک چھوٹے گاؤں اور قصبے کی سی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مدینہ کے دستور سے جس ریاست کا آغاز کیا تو اس معاشرے کو ایک پولیٹیکل سوسائٹی بنایا، اس معاشرے کو باقاعدہ ایک ایڈمنسٹریشن عطا کی، اس معاشرے کو باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن عطا کیا، اس کو ایک لیگل فریم ورک عطا کیا، اور 10 سال کی ایفرٹ میں اسے پولیٹیکل سوسائٹی اور سٹیٹ میں منتقل کرنے کے بعد یہ جزیرہ نما عرب، جنوبی فلسطین اور جنوبی عراق کی حدوں تک پھیل گیا، اور یہ اسلامی ریاست مدینہ 10 لاکھ مربع میل کے رقبے سے زیادہ بڑی ریاست بن گئی، اس جگہ پر جہاں تاریخ میں کبھی کوئی سیاسی مرکزیت قائم نہیں ہوئی تھی، کوئی سینٹرلٹی کا کنسپٹ نہیں تھا۔ اس بستی میں جب یہ چیز ہوئی اس ریاست مدینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود ہوا تو سب سے پہلے مؤثر سیاسی اقتصادی طاقت ریاست مدینہ کی یہود کی تھی۔ وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ تھے، وہ ملک کی زراعت پر اور اس ملک کی تجارت پر ان کا قبضہ تھا، وہ سالڈ کمیونٹی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ مشرک قبائل بھی تھے جو ان میں سے کچھ ان کے حلیف تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے چونکہ ابتدائی 13 برس مکہ معظمہ میں بیت گئے تھے، مکی زندگی ساری مذہبی زندگی تھی، وہاں اپنے دین اور مذہب اسلام کی اشاعت فرمائی تھی، لوگوں کے عقیدہ توحید کی پختگی پیدا فرمائی تھی، انہیں عقیدہ رسالت کا کنسپٹ عطا کیا تھا، لوگوں میں عقیدہ آخرت پیدا کیا تھا، ان کی انڈیویجول شخصیتوں کی تشکیل اور تعمیر اور ان کے اندر تقوی، خوف الہی اور ایمان کے نور اور حلاوت کو پیدا کرنے پر ایفرٹس کی تھی، ان کی انفرادی تربیت کی تھی۔ اس طرح 400 کے قریب افراد 13 برس کی ایفرٹ میں مکہ معظمہ میں تیار ہوئے تھے جو اسلام کی جماعت میں شامل ہوئے، یہ مسلمانوں کی ابتدائی جماعت بنی۔ ہجرت مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹ دا سیم ٹائم اس مذہبی، اخلاقی اور روحانی تربیت کے 13 برس کی سٹرگل کے بعد آپ کا سیاسی سفر تھا، آپ کی زندگی کا تحریکی سفر تھا اور آپ کا انقلابی سفر تھا۔ اس پر گفتگو ہم آگے چل کے کسی وقت کریں گے۔ ہجرت مدینہ محض ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی منتقلی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ انقلاب تھا۔ اس کے ذریعے روئے زمین پر ایک نئی اسلامی ریاست وجود میں آنے والی تھی، اور اسلام اپنے ابتدائی مذہبی، دینی، اخلاقی، روحانی مرحلے کو مکمل کر کے اب ایک عظیم سیاسی اور انقلابی سفر کے مرحلے کی طرف جا رہا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد مواخات مدینہ کی شکل میں ایک سوشو اکنامک پیکٹ کیا۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا، وہ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے اور یہ جو انصار مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اسلامک سوسائٹی 2 طرح کے افراد میں تقسیم ہو گئی تھی، ہیوز اور ہیو ناٹس۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، مائیگرنٹس، وہ اپنا کاروبار، تجارت، مال، دولت، اسباب، جائیداد سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے تہی دست۔ آپ 1947 میں قیام پاکستان کا ذرا نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیے۔ وہ لوگ جو مہاجر ہو کر ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہوئے اور اپنا سارا اسباب زندگی سب کچھ وہاں چھوڑ کے تہی دست تہی دامن یہاں آئے، لٹے پٹے۔ تو مہاجرین مدینہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے تھے، تو یہ ہیو ناٹس تھے۔ ان کے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں تھا، بندوبست نہیں تھا، تجارت کا اہتمام نہیں تھا، زراعت ان کے پاس نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، معیشت نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ محتاج لوگ تھے سوسائٹی کے اندر۔ اور انصار مدینہ میں کچھ ایسے تھے جو ویل آف تھے، جن کو میں ہیوز کہہ رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ تاجر بھی تھے، کچھ زراعت پیشہ لوگ بھی تھے، کچھ مال اور دولت رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ جب اسلامک کمیونٹی ہجرت مدینہ کے بعد آئی، میری اس گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ بھی لگانا ہوگا
کہ اسلامک موومنٹ کی ایمرجنس کیسے ہوئی. یہاں سے اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ کا اندازہ کریں گے, اسلام کی سوشل تھاٹ کا اندازہ کریں گے, اور بطور دین اور بطور نظام کے اسلام کے بنیادی فلسفے کا اندازہ کریں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد اپنی پہلی توجہ نظام عبادات کو مستحکم کرنے پر نہیں دی, آ کر اپنی پہلی توجہ اسلام کی عقوبات اور تعزیرات کے نظام کو اسٹیبلش کرنے پر نہیں دی. حضور اسلام نے اپنی پہلی توجہ حلال اور حرام کے حکام کو کوڈیفائی کرنے پر آتے ہی نہیں دی. جہاد کے حکام بعد میں آئے, زکوٰۃ کے حکام بعد میں آئے, نکاح و طلاق اور آئلی زندگی کے احکام بعد میں آئے, سود کی حرمت اور شراب کی حرمت کے احکام بعد میں آئے, پورا کا پورا فیملی لا, سوشل لا, فزیکل لا, یہ سارا کچھ بعد میں ملا. حتیٰ کہ اذان کا حکم بعد میں آیا, روزوں کے حکم بعد میں آئے, حج کا حکم بعد میں آیا. یہ پورا کا پورا عبادات پر مشتمل اسلام کا جو حصہ ہے یہ ابھی بعد میں نازل ہوا, اسے بعد میں انفورس کیا گیا, اس کی ایگزیکیوشن بعد میں آئی. وہ پہلا قدم جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی ابتدا کی یا مدینہ کے معاشرے کو اسلامائز کرنے کا پروسیس شروع کیا, یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. ہم اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں, اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, مگر ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ اسلام کے نفاذ کا آغاز کس نقطے سے ہونا چاہیے. ہم سزاؤں سے شروع کر دیتے ہیں, ہم عذاب اور آخرت کے خوف سے بات کو شروع کرتے ہیں, ہم عقوبات اور پینل سسٹم سے بات شروع کرتے ہیں. نہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے اسلامک یعنی مدینے کی سوسائٹی کو اسلامائز کس طرح کیا اور کن ترجیحات کے ساتھ آگے بڑھے. آپ نے آ کر سب سے پہلے سوشو اکنامک پیکٹ کیا, اسے مواخات مدینہ کہتے ہیں. 400 کے قریب مسلمان تھے, جمع کر لیے, ایک طرف غریب بٹھا دیے ہیو نوٹس, ایک طرف امیر بٹھا دیے جو ہیوز تھے. ایک غریب کو اٹھایا کھڑا کر کے, دوسری طرف سے ایک امیر انصار مدینہ سے اٹھایا اور کہا کہ اے انصار مدینہ میں سے, تیرے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے, میں تمہارے سربراہ کی حیثیت سے اس غریب کو تمہارا بھائی بنا رہا ہوں, آج یہ تمہارے مال, دولت, جائیداد, کاروبار, تجارت اور مکان میں برابر کا شریک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیوز کی جائیداد اور ویلتھ میں ہیو نوٹس کو شریک کر دیا, یعنی دولت کا جو نظام تھا اسے اثر نو تشکیل دیا, ہیوز اور ہیو نوٹس کی غیر فطری تقسیم کو ختم کر دیا. وہ لوگ کہ کچھ لوگ اپنی ضرورت سے زائد رکھیں اور کچھ لوگ محتاجی کی زندگی اور فقر کی زندگی بسر کریں, اس غیر فطری تقسیم کو ختم کرتے ہوئے دولت کی ایک منصفانہ تقسیم کا نظام رائج کیا اور اسلام کی سوسائٹی کو ایک کولیکٹیو یونٹی دی تاکہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں کوئی بھوکا نہ رہے اور غربت اور افلاس اس کی آزادی پہ اثر انداز نہ ہو سکے. چونکہ آگے بہت بڑے انقلابی کام کا آغاز ہونے والا تھا, بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکر لی جانے والی تھی, اور اگر مسلم سوسائٹی کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی رہ جائے, سوشل انٹیگریٹی سے وہ سوسائٹی خالی رہے اور مسلمان غربت اور افلاس کے ہاتھوں مجبور رہیں, تو اس سے ان کا دین مضبوط نہیں رہنا تھا, اس سے ان کو آگے بڑھ کر ٹکر لینے کے قابل نہیں ہونے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو سوشو اکنامک پیکٹ کیا اور معاشی اور سماجی انقلاب سے اسلامی نظام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی اور اسلامک سوسائٹی کو معاشی محتاجی سے پہلے نکالا, اس کے بعد پھر اگلا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی استحکام کا اٹھایا اور سیاسی معاشی استحکام مسلم سوسائٹی کے اندر کیا تاکہ مسلم سوسائٹی ایک طاقتور فریق بن سکے, ایک مضبوط اور سالڈ پولیٹیکل اینٹیٹی بن سکے, سوشو پولیٹیکل اینٹیٹی بنی. اس کے بعد اگلا سٹیپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل اٹھایا. اس پولیٹیکل سٹیپ میں آپ نے ایک الائنس کریٹ کیا. اس الائنس میں ایک فریق خود مسلمان تھے, دوسرے فریق یہود مدینہ تھے, اور ساتھ تیسرے وہ غیر مسلم قبائل تھے, مشرک قبائل جو مدینہ اور گرد و نواح میں رہتے تھے. ان میں کچھ یہودیوں کے الائز تھے, کچھ نہیں تھے. تو یہ 3 فریق تھے. میجر فریق 2 تھے, مسلم اور جیوز, کرسچنز بھی تھے آف کورس, اور دیگر مشرک قبائل بھی تھے. تو ایک پولیٹیکل الائنس بنایا, یہاں سے ایک براڈ بیس ایک سوسائٹی کریٹ کی, ہیومن سوسائٹی, اور پیسفل لیونگ کے ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کیا. اس معاشرت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیو اینڈ لیٹ لیو کا ایک جمہوری اصول وضع فرمایا
ایک ایسے معاشرے کے بانی بنے جس معاشرے میں مسلمان بھی رہیں، یہودی بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں، دیگر غیر مسلم بھی رہیں، اور وہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی بن کے رہیں، وہ معاشرے اور سماج کا ایک حصہ بن کے رہیں، ایک دوسرے کے محافظ بن کے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کے رہیں۔ اس معاشرے کے بانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں کسی مذہب نے ایسا معاشرہ تخلیق کر کے نہیں دکھایا تھا، کسی نظام اور کسی فلسفے نے ایسی سوسائٹی کریٹ نہیں کی تھی جس میں مختلف المذہب، مختلف المسلک، مختلف العقیدہ لوگ، جن کے عقائد آپس میں کنفلکٹنگ ہوں، کانٹراڈکٹری ہوں، جو الگ الگ ریلیجس اینٹیٹیز ہوں، الگ الگ اکنامک اینٹیٹیز ہوں، الگ الگ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہوں، اور ان کے مفادات کا تصادم بھی ہو۔ تاریخ انسانیت کسی ایسی عظیم ہستی اور لیڈر کی مثال پیش نہیں کرتی جس نے ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی ہو کہ سارے کانفلکٹ ریزالو کر کے مختلف مذاہب، مختلف کلچرز، مختلف مسالک اور مختلف سماجی اکائیوں کو یکجا کر کے ایک معاشرتی اکائی میں پرو دیا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ تاریخی کمال ہے، یہ وہ اچیومنٹ اور یہ وہ کنٹریبیوشن ہے۔ اسی پر آج تک مغربی دنیا اور مشرقی دنیا جو جمہوری معاشرے کریٹ کر رہی ہے، جو دنیا میں دستور بن رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو مائنورٹیز کے رائٹس مقرر ہو رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ سوشل انٹریکشن کے جو مختلف پلان بن رہے ہیں، اور پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کا جو فلسفہ دنیا میں ڈیولپ ہوا، ڈیموکریسی کا جو فلسفہ دنیا میں ڈیولپ ہوا، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس کا جو فلسفہ ڈیولپ ہوا، ٹوگیدرنس کا فلسفہ، مل جل کے رہنا، اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اختلافات کو پرامن طریقے سے رفع کر کے ایک پرامن ماحول میں، انسانی ماحول میں رہنا، یہ وہ تصورات آج کی مغربی دنیا اور آج کی جمہوری دنیا جس جمہوریت کی اور پرامن انسانی معاشرے کی بات کرتی ہے، اس جمہوریت اور پرامن انسانی معاشرے کے بانی اس تاریخ انسانیت میں کوئی اور مذہب نہیں، کوئی اور فلسفہ نہیں، کوئی اور انسان نہیں، اس کا بانی اسلام ہے، اس کا بانی محمد مصطفیٰ ہے، اس کا بانی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس معاشرے کی بنیاد رکھی اور اس کو باقاعدہ ایک سیٹ اپ کی شکل، ایک فریم ورک کی شکل، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں دی، اور وہ کانسٹیٹیوشن میثاق مدینہ کے نام سے تشکیل تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج میں گفتگو اتنے حصے پہ ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں اس کے پس منظر کو اور اس کے اثرات کو آگے بیان کروں گا، اور اس سے آگے ہم ترتیب کے ساتھ پھر اس کے ٹیکسٹ پر آ کے انالیسس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔